اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ جہان علم سٹی آف نالج اکیڈمی سے آپ کی بیبی جان آپ سے مخاطب ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن حکیم کی باتیں بہت خوبصورت ہیں۔ قرآن حکیم کا ایک ایک لفظ، ایک ایک آیت، ایک ایک معرفت کا سمندر لیے ہوئے، مگر شرط یہ ہے کہ کوئی اس پہ غور و فکر کرے۔ قرآن حکیم حسن کائنات کے بارے میں جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں۔ کون سا سورہ ہے؟ سورہ قاف ہے۔ یہ جو ہے اس کی 6، 7ویں اور 8ویں آیت کے بارے میں کہ کیا ہم نے حسن کائنات کا ذکر کرا ہے، کیا انہوں نے اپنے اوپر آسمان کو نہیں دیکھا کہ ہم نے اس کو کس طرح سے سجایا، اس میں کوئی عیب یا رخنا نہیں ہے۔ پھر زمین کو ہم نے بچھایا اور اس میں پہاڑ گاڑ دیے، پھر ان میں ہر طرح کی خوش منظر اور خوبصورت چیزیں اگائیں، ہر متوجہ کرنے والے بندے کی بصیرت اور یاد دہانی کے لیے، یعنی جو ہر متوجہ ہونے والے بندے کی بصیرت اور یاد دہانی کے لیے، یعنی جو عقل استعمال کرتا ہے، جو معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے، جو بصیرت کے ساتھ ہر چیز کو دیکھتا ہے، اس میں پروردگار عالم کہتا ہے اس کو بصیرت عطا ہوتی ہے۔ وہ عقل استعمال کرتا ہے تو اس کو معرفت بھی عطا ہو جاتی ہے۔ تو اس کی تفسیر کے بارے میں لکھا ہے کہ کائنات کی تخلیق میں ایک اہم چیز کائنات کا حسن و جمال ہے، جو ہر طرف جلوہ آ رہا ہے، یعنی جو بھی دیکھنا چاہے، جو بھی غور و فکر کرنا چاہے، جو بھی اس سے معرفت حاصل کرنا چاہے، وہ بہت ہی سمپل طریقے سے اس سے معرفت حاصل کر سکتا ہے اپنے رب کی۔ کوئی چیز سادہ اور بے رنگ نہیں ہے، ہر جگہ دل کو کھینچنے والی اور آنکھوں کو بیدار کرنے والے دل فریب مناظر، بے حجاب جلوے اور شیریں نغمے گنگنا رہے ہیں۔ دوسری طرف انسان کے اندر پروردگار عالم نے طلب حسن کا سمندر موجیں مارتا ڈال دیا ہے۔ کیا کوئی مان سکتا ہے کہ اس قدر رنگا رنگی، اس قدر دل فریبی کے سامان، اور پھر خود ہمارے اندر کی ان کے حسن کو محسوس کرنے اور داد دینے کا جذبہ از خود ہمارے اندر پیدا ہو گیا ہے کیا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جذبہ، وہ حس کس نے رکھی ہے کہ جو کوئی اچھی چیز اور خوبصورت چیز اور خوبصورت نغمہ اور کوئی خوبصورت پھول اور خوبصورت تتلی کو دیکھ کے ہمارے اندر جو جذبہ پیدا ہوتا ہے اس کو اپریشیٹ کرنے کا، وہ کس نے ڈالا؟ اور کتنی عظیم ہے یہ بات کہ اگر ہم صرف اس حس اور اس جذبے کے بارے میں ہی سوچیں کہ وہ کیا چیز ہے جو پروردگار عالم نے ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنے کے لیے ہمارے اندر پیدا کیے، تو اس کے بارے میں بھی ہم حیران ہو جائیں گے۔ تو اس طرح گنگ ہو کے گزر نہ جایا کریں کہ بس ہو رہا ہے، دن ہو رہا ہے، رات آ رہی ہے، سورج چمک رہا ہے، بہار آ رہی ہے، خزاں آ رہی ہے، سب اللہ تعالیٰ کی یہ جلوے ہیں، اس کی قدرت کے جلوے ہیں کہ جو اس نے ہمارے لیے پیدا کیے ہیں تاکہ ہم اس کی معرفت حاصل کریں۔ اللہ ان چیزوں کو بے رنگ اور بے حسن بھی پیدا کر سکتا تھا۔ اب آپ یہ سوچیں کہ بالکل سلیٹ کی مانند ہوتے، بس سفید 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 ہوتا، یا کالا 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 ہوتا، یا ایک ہی رنگ ہوتا، تو کیسا بے رنگ بے بو زندگی ہوتی، بے مزہ زندگی ہوتی۔ مگر اس نے ایک طرف حسن جمال کو پیدا کیا اور دوسری طرف ہمارے اندر بصیرت اور طلب حسن کا جذبہ پیدا کر کے ہمیں اپنی معرفت کرائی ہے۔ اس لیے شیخ اکبر محی الدین عربی نے لکھا کہ لوگ فطرت کے حسن کو دیکھتے ہیں، مگر میں ان کے اندر خدا کا حسن دیکھتا ہوں۔ ہر رنگ میں جلوہ ہے تیری قدرت کا، جس پھول کو سونگھتا ہوں بو تیری ہے، میرا نیس لکھتے ہیں۔ سورہ عنکبوت
میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، بہت سے جانور ایسے ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ ہی ان کو رزق پہنچاتا ہے اور وہی تمہیں بھی رزق پہنچاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی ہر انسان کس طرح سے رزق حاصل کرتا ہے، کبھی اس پہ بھی غور کیا ہے؟ ہمارے رزق سمندروں سے بارشوں کی شکل میں آتا ہے۔ ماہرین کا اندازہ ہے کہ ہر سال سمندروں سے 14 فٹ پانی بادلوں کی شکل میں اڑ جاتا ہے۔ سائنسدانوں نے اندازہ لگایا ہے سمندر کا پانی ہمیشہ نیچے سے اوپر کی طرف اور اوپر سے نیچے کی طرف جاتا رہتا ہے۔ اوپر کا پانی ہوا سے آکسیجن لے کر سمندروں کے نیچے ان حیوانات کو پہنچاتا ہے جو سمندروں کی تہہ میں رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ وہ پتھر میں رہنے والے کیڑے کو بھی رزق پہنچاتا ہے۔ اور رحمت خداوندی کے بارے میں کتنا خوبصورت تفصیل لکھی ہے سورہ واقعہ میں، جو کہ 56 سورہ ہے قرآن مجید کا۔ 63 آیت سے لے کے 74 آیت تک پروردگار عالم اپنی نعمتیں اور اپنے احسانات گنوا رہے ہیں۔ اچھا تو کیا تم نے کبھی یہ سوچا کہ یہ بیج جو تم بوتے ہو، کیا ان سے کھیتیاں تم اگاتے ہو یا ان کے اگانے والے ہم ہوتے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اس کو سکھا کر چورا چورا کر کے بھس بنا کر رکھ دیں، پھر تم حیرانی سے باتیں ہی بناتے رہ جاؤ گے کہ ہم پر تو الٹی چوٹ ہی پڑ گئی، ہمارا تو بڑا مالی نقصان ہو گیا، چٹی لگ گئی مگر ہماری قسمت ہی پھوٹی ہوئی ہے، ہم تو بالکل ہی بے نصیب رہے۔ کبھی تم نے آنکھیں کھول کر دیکھا اس پانی کو جو تم پیتے ہو؟ کیا تم نے اسے بادل سے برسایا ہے یا اس کے برسانے والے ہم ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اسے بالکل کھاری اور کڑوا بنا دیں، پھر تم شکر کیوں نہیں کرتے؟ مالک حقیقی تیرا احسان ہے، تیرا کرم ہے، تیری بہت عطا ہے۔ کبھی تم نے آگ کو غور سے دیکھا جسے تم جلاتے ہو اور روشن کرتے ہو؟ اس کے درخت کو تم نے پیدا کیا تھا یا اس کے پیدا کرنے والے ہم ہیں؟ ہم ہی نے اس کے درخت کو یاد دہانی کا ذریعہ اور صحرا میں اترے ہوئے مسافروں، بھوکوں اور آگ سے کام لینے والوں کے لیے فائدہ اٹھانے کا ذریعہ بنایا ہے۔ بس اپنے عظیم پالنے والے مالک کے نام کی تسبیح کرو۔ سبحان اللہ۔ یعنی اس کا مبارک نام لے کر یہ اعتراف کرو کہ وہ ہر قسم کے عیب سے پاک ہے اور تمام کمالات اور خوبیوں کا سرچشمہ وہی پروردگار عالم ہے۔ اب اس کی تفسیر ہے تفسیر صافی کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی یہ نہ کہے کہ میں نے اگایا ہے، میں نے کھیت لگایا، میں نے اگایا، یعنی کہ بلکہ کہو کہ میں نے بیج ڈالا ہے، یعنی ابتدا میں نے کی ہے۔ اس میں نہ جانے پروردگار عالم کی، اب یہ آگے ہم اپنی طرف سے بتا رہے ہیں کہ کتنی اس کی قوتیں ہیں، کتنا اس کا ساز و سامان ہے، اس میں پانی، اس میں زمین میں سے کتنی چیزیں اس پودے کے گرد آ کے جمع ہوتی ہیں، کس طرح سے وہ زمین کو پھاڑ کے ایک چھوٹا سا پودا نکلتا ہے، کس نے اسے اتنی طاقت دی کہ اتنی سخت زمین کو پھاڑ کے وہ اس کے اندر سے باہر نکل آئے، کس نے اس پہ آسمان سے نترا ہوا پانی برسایا، کس نے اس پہ سورج کی گرمی ڈالی، کس نے زمین کی ہزاروں جو مخلوقات تھیں اس کو، جو اس کے منرلز تھے، جو چیزیں جو زمین میں ہوتی ہیں اس کی مدد سے اس کو بڑھایا، پروان چڑھایا، اس کو ایک بالکل تناور درخت بنا دیا کہ کتنے طویل چلے جاتے ہیں بعض درخت جو ایک چھوٹے سے بیج سے پیدا ہوتے ہیں۔ تو زمین میں اس صلاحیت کا ہونا کہ دانہ نشو و نما پا سکے، اور پھر دانے میں یہ صلاحیت ہونا کہ مٹی سے اپنی غذا کو چھین سکے، پھر گرمی، روشنی، ہوا، پانی سے اپنا خراج وصول کر سکے، پھر وقت پر بارش برسانا اور وہ بھی مناسب مقدار میں، یہ سب کام انسان کے بس کی بات نہیں ہے، یہ سب کی سب قدرت اور رحمت اور حکمت کے واضح ثبوت ہیں۔ کڑوے پانی سے
پھر کھاری پانی سے جو کڑوا ہو جائے، جس سے نہ تو پیاس بجھے اور نہ وہ کسی کے کام آ سکے۔ عرب میں ایک خاص قسم کے درخت کی لکڑی سے آگ حاصل کی جاتی تھی۔ آگ جہنم کی آگ کو یاد دلانے والی چیز ہے اور خدا کی قدرت اور اس کے جلال کو بھی یاد دلاتی ہے۔ عطا نے کہا کہ آگ مومنین کے لیے نصیحت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ ابن جریر۔ تو عزیزان گرامی، تصور کیجئے پروردگار عالم کس طرح اپنی حکمت کو بتاتا ہے، کس طرح اس نے اپنے بندوں کو اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کی۔ جتنا زیادہ کوئی علم و معرفت حاصل کرنا چاہے، جتنا زیادہ کوئی غور و فکر کرنا چاہے، ضروری نہیں ہے کہ ہم جانماز پہ گھنٹوں بیٹھے رہیں اور بس پڑھتے رہیں، رکوع سجود کرتے رہیں، نماز نہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا جناب رسول خدا نے، 1 گھنٹہ ہمارے 24 گھنٹے میں سے 1 گھنٹہ کتنا قیمتی ہے کہ ہم اس میں بیٹھ کے اللہ کی قدرت، اس کی نعمت، اس کے کرم، اس کے احسان کے بارے میں سوچیں، دنیا کے بارے میں سوچیں، اپنے بارے میں سوچیں، ہمارے اندر جو اللہ کی رحمتیں ہیں، ہماری روح ہے، ہمارے جسم میں جو اس نے اعضاء اور جوارح رکھے ہیں، ہمارے جس طرح کے سسٹم پروردگار عالم نے بنا، اور ہمیں اللہ کی معرفت حاصل ہوگی یا نہیں ہوگی، لیکن ہمارے اوپر سے دن و رات ایسے ہی گزرتے چلے جاتے ہیں۔ اور پروردگار عالم ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کی معرفت حاصل کریں، اس کی اطاعت کریں جس طرح اس کی اطاعت کرنے کا حق ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ہم آپ کو انشاءاللہ روح قرآن میں سے اور بھی بہت کچھ چیزیں بتائیں گے جس سے ہمیں پروردگار عالم کی معرفت حاصل ہوگی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔